السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے ماحول۔ ایبٹ آباد آئے ہمیں سال ہونے کو تھا۔ پاپا کی جاب کی وجہ سے ہم لوگ ادھر آئے تھے۔ ہمیں سختی سے منع کیا گیا تھا کہ گھر سے باہر نہیں جانا۔ پاپا نے وعدہ کیا تھا کہ خود ہی ہمیں باہر گھما لائیں گے۔ اصل میں وہ فارسٹ آفیسر تھے اور ہم لوگ جنگلات کے قریب ہی رہتے تھے۔ اس وجہ سے ماحول کی وجہ سے پاپا نے منع کیا تھا، کیونکہ باہر خطرناک جانور بھی تھے اور اچھے اور خوبصورت جانور بھی تھے، اور مجھے جانوروں سے بہت محبت تھی۔ کوئی جانور زخمی ہو جاتا تو پاپا گھر لے آتے، اس کی مرہم پٹی کر کے اسے پھر واپس جنگل میں چھوڑ کر آتے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ وہاں کا موسم بہت اچھا تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور آنکھوں کو بہت سکون ملتا تھا۔ لیکن ہم آزادی سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ پاپا خود ہی ہمیں باہر لے کر جاتے، بغیر بتائے تو بالکل ہی اجازت نہیں تھی باہر جانے کی۔ وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے، جنگل میں خطرناک جانور بھی تھے، لیکن مجھے تو ہرن بہت پیارے لگتے تھے۔ پاپا لے کے جاتے اور دکھا کے لاتے، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا تھا اور وہ ہمیں حفاظت سے لے جاتے اور حفاظت سے ہی لے آتے۔ پھر ایک دن اچانک ہی واپسی کی تیاری ہونے لگی۔ ہم سب کا موڈ آف تھا، پر پاپا نے بولا واپس جانا ہے اور ایک لمحہ بھی ادھر نہیں رک سکتے۔ وجہ تو بتائیں۔ انہوں نے اتنے برے طریقے سے ڈانٹا کہ ہم خاموش ہو گئے، لیکن ہمارا دل بہت برا ہوا کہ ہمیں تو ابھی اچھی طرح سے اس علاقے کو دکھایا بھی نہیں، اتنی دور آنے کا کیا فائدہ۔ ماما نے کہا لگتا ہے کچھ بڑی بات ہے۔ واپسی پر ٹرین کا سفر تھا، خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملے، ہم لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن ہمارے دل میں اس بات کا افسوس بھی تھا کہ ہم ایبٹ آباد کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ پائے۔ پاپا بہت زیادہ پریشان تھے۔ پھر گھر پہنچ کر ہی پاپا کو سکون آیا۔ انہوں نے بول دیا کہ آپ اب جہاں جائیں گے اکیلے جائیں گے، ہم لوگ آبائی گھر میں ہی رکیں گے۔ پھر بہت جلدی ہی پاپا نے وہ جاب چھوڑ دی اور اپنی کاسمیٹکس کی شاپ بنا لی۔ شاپ بازار میں تھی۔ اسکول کے بعد میں بھی پاپا کے پاس چلا جاتا۔ ہم سب بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔ پھر میری تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے پاپا سے کہا مجھے فارسٹ آفیسر لگنا ہے، تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ خطرناک کام ہے، جنگلات میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، ڈیوٹی بھی خطرناک ہوتی ہے، جانور انسان سب نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، جانور تو چلو سمجھ میں آتی ہے پاپا، پر انسان کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بس بیٹا جانے دے، جو تو جاننا چاہتا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے پھر ضد شروع کر دی اور مجھے ہاسپٹل میں جاب بھی مل گئی۔ ہر جگہ ہی مسئلے مسائل ہوتے ہی ہیں۔ پاپا نے ویسے مجھے بول دیا جہاں تمہیں لگے کہ جاب کرنا مشکل ہو رہا ہے چھوڑ دینا۔ میں نے بھی سر ہلا دیا۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں بھی ایسا ہی تھا، مگر میں جاب کر رہا تھا۔ شام کو سب کچھ پاپا کو بتاتا۔ وہ مجھے نصیحت کرتے کہ غلط لوگوں سے بچ کر رہنا اور غلط کام بھی کبھی مت کرنا، تنگی برداشت کر لینا لیکن لالچ مت کرنا اور کوئی غلط کام مت کرنا لالچ میں آ کر۔ پھر میرے ساتھ حادثہ ہو ہی گیا۔ ہاسپٹل میں کوئی گروہ تھا جو غلط کام کرتے تھے، میڈیسن بھی ادھر ادھر کرتے تھے۔ میں ان کے نرغے میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے میری جان چھوٹی۔ پھر ابا نے مجھے جاب چھوڑنے کا بولا۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ پھر ابا نے ایک رات مجھے باہر اکیلے لے جا کر بتایا کہ کیوں فارسٹ آفیسر کی نوکری چھوڑی۔ وہاں اسمگلنگ ہوتی تھی۔ مجھے انہوں نے دھمکی دی، تم لوگ ساتھ تھے اس لیے میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا، ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اسی لیے تم بھی چھوڑ دو۔ بڑے بڑے مگرمچھوں میں ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا کوئی کام نہیں۔ ہاں، پھر صبح ہی میں نے جاب چھوڑ دی۔ پھر ابا نے مجھے شاپ بنا دی۔ اب میں پرسکون ہو کر اپنا کام کر رہا تھا۔ پھر جلدی ہی مجھے سمجھ آ گئی کہ اپنا کام کرنے میں جو سکون ہے وہ نوکری میں نہیں ہے۔ پہلے مہینے کے بعد تنخواہ آتی اور ہاتھ کے ہاتھ نکل جاتی۔ اب میں ہر روز پیسے لے کر آتا تھا۔ حالات بھی بدلنے لگے تھے، اب کسی سے مانگنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ ہماری شاپس ایک ہی بازار میں تھی۔
پھر میرے سالے کی شادی آ گئی. ابا نے سختی سے منع کیا کہ شادی میں ضرور جاؤ لیکن شاپ کا ٹائم مت خراب کرنا. شاپ کا ٹائم شاپ کو دینا. ایک دن شاپ بند ہوئی تو گاہک ٹوٹ جائیں گے. میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو مانا. ہر فیصلے میں میں ان کا مشورہ ضرور لیتا تھا. پھر شادی ہو گئی لیکن میں نے جاب کو پورا ٹائم دیا. کوئی بھی کام ہو اسے وقت دینا پڑتا ہے. جاب مجھے پسند تھی لیکن جب میں نے اپنا کام کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سب سے بیسٹ ہے. اپنے کاروبار میں ایک تو وقت کی پابندی نہیں ہوتی. آپ اپنی مرضی سے اپنا کام کرتے ہو, جتنی دیر مرضی بیٹھ لو, اور اس کے ساتھ انکم میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. وقت کے ساتھ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, ان کی قیمت بھی بڑھتی ہے. تو مجھے جو فائدہ شاپ میں ہوا وہ جاب میں نہیں تھا. میں سب کو یہی کہوں گا, اپنا کام کرنا چاہیے, بھلے تھوڑا سا کر لو, چھوٹا سا کر لو, لیکن اپنا کام کرو. اور کسی کی غلامی سے تو 100 گنا بہتر ہے. ہر انسان کا اپنا مزاج اور اپنا معیار ہوتا ہے. دوسروں کے مطابق کوئی ہی چل سکتا ہے. نوکری جو ہے وہ اطاعت کرنے کا نام ہے, لیکن اپنا کاروبار اپنا ہوتا ہے. اس میں مارجن بھی بہت ہوتا ہے. آپ جتنا وقت ہوگے, جتنا پیسہ لگاؤ گے, اتنی ہی آپ کو انکم بھی ہوگی. ایسے ہی میرے ساتھ ہوا. لیکن مجھے مشورہ دینے والے میرے پاپا تھے, جنہوں نے مجھے بہت اچھے مشورے دیے, کیونکہ وہ کاروبار کو سمجھ گئے تھے. وہ زندگی کو مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے, عمر میں بھی زیادہ تھے اور تجربے میں بھی. ہمیں بھی بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں سب کو یہی کہوں گا کہ اپنے تجربے کو ضرور آزمائیں. جیتے رہیے, خوش رہیے. ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ.